بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سوچئے، ایک ملک جو کبھی جنگ سے تباہ ہو چکا تھا، لوگ غریب تھے، انڈسٹریز تباہ تھیں، اور آج روبوٹس، پولیس، بلٹ ٹرینز، ہائی ٹیک ہاسپٹلز اور ورلڈ کی بیسٹ کمپنیز۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا کی۔ میرا نام ہے حسان، اور آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیوں کوریا میں لوگ نمبر 4 سے ڈرتے ہیں، کیوں لال سیاہی سے لکھنا منع ہے، کیوں کوریا میں ٹوائلٹ پارک بنایا گیا ہے، کیوں بچہ پیدا ہوتے ہی 1 سال کا ہوتا ہے، صرف سیول میں 18,000 کافی شاپس کیوں ہیں، اور کیوں ہر شہری کو ملٹری ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو لائک کریں اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں لوگ نمبر 4 سے ڈرتے ہیں کیونکہ کورین زبان میں 4 کا لفظ موت جیسا ساؤنڈ کرتا ہے، اسی لیے بلڈنگز میں 4تھ فلور نہیں لکھا جاتا، اور ہاسپٹلز میں 4 نمبر کا وارڈ ہی نہیں ہوتا، اور لوگ 4 گفٹ دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ لوگ ریڈ انک سے نام لکھنا بھی بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے مرے ہوئے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی لوگ زندہ ہیں تو ان کا نام ریڈ انک سے لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں مرنے کی بد دعا دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اسکول ہو، آفس ہو یا پھر ڈاکومنٹس ہوں، ریڈ انک سے نام لکھنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کی کرنسی کا نام وون ہے؟ نوٹس پر ہیروز اور اسکالرز کی پکچرز پرنٹ ہوتی ہیں، مگر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا نے جان بوجھ کر اپنی کرنسی کی ویلیو کم رکھی ہے۔ اس کا فائدہ ساؤتھ کورین کمپنیز کو ہوتا ہے جو اپنے پروڈکٹس پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں بلٹ ٹرینز، روبوٹ ویٹرز، AI ہاسپٹلز بہت نارمل چیز ہیں۔ فیکٹریز میں روبوٹس کام کرتے ہیں اور انسان صرف کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے پروڈکٹ تیز بنتے ہیں اور مسٹیکس بھی کم ہوتی ہیں۔ آپ سیمسنگ کا فون استعمال کرتے ہیں، LG کا ٹی وی، ہونڈے کی گاڑی، یہ سب ساؤتھ کوریا کی کمپنیز ہیں، اور ان کمپنیز کی وجہ سے ساؤتھ کوریا ایک برانڈ بن چکا ہے۔ نہ صرف کمپنیز بلکہ ساؤتھ کوریا ہاسپٹلز اور فارماسیوٹیکلز میں بھی بہت آگے جا چکا ہے۔ ساؤتھ کوریا میں لوگ کینسر ٹریٹمنٹ، ہارٹ سرجری اور ایون پلاسٹک سرجریز کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس لیے انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ کے لوگ ساؤتھ کوریا آتے ہیں۔ اسے میڈیکل ٹورزم بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود بھی ساؤتھ کوریا کھانے کی کافی اشیاء امپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کی مشہور کمپنیز کی وجہ سے ایکسپورٹس میں بھی بہت اچھا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اکانومی بہت اچھی ہے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا ڈیولپڈ ملک صرف 30 سال پہلے ایک برباد ملک تھا؟ 1950 میں کورین وار کے بعد ساؤتھ کوریا بالکل تباہ حال تھا، لیکن پھر اس نے اپنی ایکسپورٹس، انڈسٹری، ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی پر بہت محنت کی، اور صرف 30 سال کے مختصر عرصے میں یہ برباد ملک ایک ڈیولپڈ ملک بن گیا، اور اسی لیے اب یہ ایشیا کا ٹائگر کہلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا بہت سیف ملک ہے؟ ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، پولیس بہت فاسٹ ایکشن لیتی ہے، اور قانون بہت سخت ہیں، اور اسی وجہ سے رات کے وقت بھی لوگ آرام سے اپنے معمولات انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا میں ہر مرد شہری کو ملٹری ٹریننگ لینی ہوتی ہے، کیونکہ نارتھ کوریا بالکل پاس ہے اور جنگ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ ایسا کرنے سے ساؤتھ کوریا خود کو ہر خطرے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ کوریا کی مشہور فوڈز کمچی، باربیکیو اور اسٹریٹ فوڈ ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف کمچی کی 200 سے زیادہ اقسام ہیں؟ کھانا کورین کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہاں کی نئی نسل کافی بہت زیادہ استعمال کرتی ہے۔ لوگ کافی شاپس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا دوستوں سے گپ شپ لگاتے ہیں۔
صرف سیول میں 18,000 سے زیادہ کافی شاپس ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوریا میں لوگ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوریا کی ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں بڑی وجہ ثابت ہوئی ہے۔ بچے صبح اسکول جاتے ہیں جو کہ شام 4 سے 5 بجے تک رہتا ہے، اس کے بعد اکیڈمیز بھی جاتے ہیں اور اس طرح دن کے 18 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں۔ پیرنٹس بچوں کی پڑھائی پر بہت پیسہ لگاتے ہیں اور اسے بہت سیریس لیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو کوریا کا ایک فن فیکٹ پتا ہے کہ ساؤتھ کوریا میں پوپ کو لک کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جی ہاں، پوپ کو لک کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہ ٹوائلٹ پارک بھی بنایا گیا ہے اور مسٹر ٹوائلٹ ہاؤس بھی موجود ہے، اور اس پر ہر ملک کا جھنڈا لگایا گیا ہے جس کے ساتھ کوریا کے فرینڈلی ریلیشنز ہیں۔ یہاں تک کہ پوپ میوزیم بھی کوریا میں موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوریا کے لوگ خوبصورتی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کاسمیٹکس پر خرچ کیا جاتا ہے؟ یہاں پر کاسمیٹک سرجری کو سوشلی قبول کیا جاتا ہے اور نارمل سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ساؤتھ کوریا کے کچھ حیرت انگیز فیکٹس۔ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ کمنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اینیو ہیسیو۔